بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی ہے، اس میں 28 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، نوح کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ کیوں بھیجا؟ انذر، بر وقت خبردار کرو، قوما کا، اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم، اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب علیم، دردناک عذاب آنے سے پہلے جا کر اپنی قوم کو خبردار کیجیے۔ ایک آیت، دوسری آیت۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم، میں تمہیں، نذیر مبین، صریح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پڑھیے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت، میں کیوں آیا ہوں، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور پیروی میری کرو۔ یہ حضرت نوح نے کہا، یغفر لکم، یغفر لکم، جب عبادت کرو گے اللہ کی، ڈرو گے اللہ سے، پیروی کرو گے رسول کی، گویا کہ وہ اللہ کی ہے، یغفر لکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ، وَيُؤَخِّرُكُمْ، اور مہلت دے گا تمہیں، اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مقررہ میعاد تک۔ اب جو حضرت نوح کی پیروی کرے وہ تو بخشا جائے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے وہ کیوں نہیں بخشا جائے گا۔ ان اجل اللہ، بلا شبہ اللہ کا مقررہ وقت، اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا، لو کنتم تعلمون، کاش تم جان لیتے۔ قصہ چل رہا ہے حضرت نوح کا۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قال، حضرت نوح نے عرض کی، ربی، میرے رب، انی دعوت، میں نے دعوت دی، قومی، اپنی قوم کو، لیلاً، رات کے وقت، و نہارا، اور دن کے وقت۔ یہ ہے تبلیغ کے لیے محنت، رات کو بھی دن کو بھی میں نے یا اللہ دعوت دے دی ہے، لیکن فلم، اور یہ تبلیغ کتنے 100 سال جاری رہی؟ 950 سال وہ جاری رہی، پس نہیں اضافہ کیا ان میں میری دعوت نے مگر فرار میں، وہ تو مزید یا اللہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، یا اللہ میں نے جب بھی انہیں بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو بخش دے انہیں، جَعَلُوا، انہوں نے ٹھونس لیں، أَصَابِعَهُمْ، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر لپیٹ لیے کپڑے، وَأَصَرُّوا، اور اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور متکبر اڑ گئے، وَأَصَرُّوا، اور اڑ گئے اور متکبر بن گئے، استکبارا، پرلے درجے کے۔ یہ حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ ثم، یا اللہ پہلے میں نے آہستہ کہا، پھر میں نے ان کو دعوت دی بلند آواز سے۔ دعوت کیا دی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ پڑھیے، ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے کھلے بندوں سمجھایا انہیں، اور چپکے تلقین کی انہیں، چپکے، فقلت، بس میں نے کہا، معافی مانگ لو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ دنیا میں معافی مانگ لو، وہ کل قیامت کے دن بخش دے گا، لیکن آج جس نے نہ مانا کل وہ مان جائے گا، لیکن رب نہیں مانے گا۔ سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش۔ واہ، وَيُمْدِدْكُمْ، اور مدد فرمائے گا تمہاری اموال سے اور فرزندوں سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، اگر تم اپنے رب سے معافی مانگ لو گے۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجونا، تم پرواہ نہیں کرتے، للہ، اللہ کی، کس چیز کی پرواہ نہیں کرتے؟ وقارا، عظمت کی، اللہ کی عظمت کی پرواہ تم کیوں نہیں کرتے؟ وقد، پیدا کیا، کئی مرحلوں سے گزار کر، کئی مرحلوں سے گزار کر، وہ کیسے؟ وہ بھی قرآن میں ہے، پہلے 40 دن کے بعد گوشت کا لوتڑا بنتا ہے، خون کا، پھر گوشت کا، پھر ایک دن آتا ہے روح پھونک دی جاتی ہے، پھر فرشتے آتے ہیں، وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، کئی مرحلوں سے اللہ نے گزارا، اور تم اللہ کی عظمت کی پرواہ نہیں کرتے۔ علم ترو، نہیں دیکھا، کیفا، کیسے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے، 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقاً، تہہ در تہہ۔ اب یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس سے اوپر ایک اور آسمان ہے، وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور بنایا ہے چاند کو، فِيهِنَّ، ان میں، نوراً، روشنی،
وجعل الشمس اور بنایا ہے سورج کو سراجن چراغ واللہ اور اللہ نے انبتکم تم کو اگایا ہے من الارض زمین سے نباتا عجب طرح ثم یعیدکم پھر وہ اللہ تمہیں لوٹائے گا اس میں کس میں مٹی میں جس سے پیدا کیا زمین سے ویخرجکم اخراجا اور تمہیں نکالے گا قیامت کے واللہ اور اللہ نے بچھا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح کیوں تاکہ تم چلو اس میں راستے کھلے کھلے یہ اللہ نے تمہارے لیے زمین بچھا دی ہے قال نوح رب انہم عصونی عرض کی نوح نے میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کرتے رہے اس کی جس کو نہ بڑھایا مالہ اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے الا خسارہ بجز خسارے کے انہوں نے مال اور اولاد پہ بھروسہ کیا انہوں کو خسارہ دیا لیکن انہوں نے میری نافرمانی کی ہے وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیے مکرن کبارا تھوڑے بہت نہیں مکر بڑے بڑے کیے میری قوم نے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَالُوا اور رئیسوں نے کہا لا تَذَرُنَّ ہرگز نہ چھوڑنا آلِهَتَكُمْ اپنے خداؤں کو ولا تَذَرُنَّ اور مت چھوڑنا ودّن ولا سواعا ود اور نہ سوا کو یہ بتوں کے نام ہیں ولا یغوسا اور نہ یغوس کو و یعوقا اور نہ یعوق کو و نصرا اور نہ نصر کو یہ سارے بتوں کے نام ہے جو وہاں سے چلے اور مشرکین عرب تک پہنچے وہ بھی پوجتے تھے ان بتوں کو ہوا یہ بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی بت پرستی کی ابتدا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے جب بت پرستی شروع ہوئی تھی وہ ایسے ہوا تھا کہ حضرت آدم کے بیٹے ان کے بیٹے وہ چلے گئے اس دنیا سے لوگوں نے کہا دل نہیں لگ رہا شیطان آ گیا اس نے کہا میں تمہیں اس کی تصویر بنا کر دیتا ہوں تم اس کو سامنے رکھ لو مسجد میں جہاں تم نماز پڑھتے ہو انہوں نے کہا مسجد میں سامنے تو نہیں رکھ سکتے یہ تو ہو جائے گی بت پرستی اس نے کہا اچھا مسجد کے پچھلے کونے میں رکھ دیتا ہوں پھر ان کے بڑے 4-5 چلے گئے تو اس سب نے ان کی تصویریں شیطان نے تصویریں بنا کر مسجد کے پچھلی کونے میں رکھ دیں اب وہ بڑے مطمئن تھے کہ ہم آگے نہیں رکھتے پیچھے تو رکھی ہوئی تھیں اب وہ چلے گئے جنہوں نے پیچھے رکھی ہوئی تھیں ان کے بعد والوں نے آ کر ان پچھلی تصویروں کو اٹھا کر آگے رکھ کر انہیں کو بت سمجھ کر عبادت کرنا شروع ہو گئے تو تصویر یہ بت پرستی کی پہلی وجہ تھی جس کی وجہ سے بت پرستی آج مزاروں میں اور بیٹھکوں میں ہماری تصویروں سے وہ کمرہ بھرا ہوا ہوتا ہے لہٰذا کہیں وہ مشابہت نہ ہو جائے ایسا کمرہ جس میں تصویر سامنے ہے اوپر لٹکی ہوئی ہے اور صحیح سلامت ہے اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہے لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے چونکہ اسی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہوئی تھی اب وہ انہوں نے کہا شیطان نے ان کو آ کر کہا یہ تصویر سامنے رکھو اور اس کا واسطہ دو اور اس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا اس کو شیطان نے ورغلایا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو اور اضافہ نہ کر دے ظالموں کی الا دلالا مگر گمراہی میں مما خطیئاتہم اپنی خطاؤں کے باعث اغرقوا انہیں غرق کر دیا گیا فادخلوا پھر انہیں ڈال دیا گیا نارا آگ میں فلم یجدوا پھر انہوں نے نہ پایا لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا انصارا کوئی مددگار وقال اور عرض کی نوح نے میرے رب لا تذر علی الارض نہ چھوڑ روئے زمین پر من الکافرین کافروں میں سے دیارا کسی کو بستا ہوا یہ حضرت نوح کی دعا ہے کسی کافر کو بستا ہوا یا اللہ زمین پہ نہ چھوڑ انکا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انکا ان تو نے اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اور نہ
جنیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار سخت ناشکر گزار۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا اگر اللہ قوم نوح میں سے کسی پہ رحم کرتا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کی بیوی پہ رحم کرتا۔ وہ کیسے؟ جب اس بیوی نے پانی کو دیکھا نا، اس نے بچے کو اٹھایا، ثم صعدت الجبل، پہاڑ پہ چڑھی، فلما بلغ الماء، پانی پہاڑ پہ پہنچا، اس نے کندھوں پہ اٹھایا، جب پانی کندھوں پہ پہنچا اس ماں نے بچوں کو اپنے سر پہ اٹھایا، کہتے ہیں جب پانی سر پہ پہنچا اس نے اپنے ہاتھ سے بلند کیا، سر پر جب پہنچا نا ہاتھ سے اٹھا لیا۔ فرمایا اگر اللہ قوم نوح میں سے کسی پہ رحم کرتا تو اس عورت پہ رحم کرتا، جس نے اپنے بچے سے اس قدر پیار کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کافروں پر رحم نہیں کرتا، کافروں پر رحم نہیں کرتا۔ پڑھیے جی کلیئر۔ رب اغفر لی، میرے رب بخش دے مجھے، یہ ہم سب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں۔ رب اغفر لی، میرے رب بخش دے مجھے، والی والدیا، میرے والدین کو، والی من داخل بیتیا، اور اسے جو داخل ہوا میرے گھر، مؤمنن ایمان کے ساتھ، وللمؤمنین، یا اللہ مومن مردوں کو بخش دے، والمؤمنات مومن عورتوں کو بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اضافہ نہ کر کسی چیز میں کافروں کی بجز ہلاکت و بربادی کے۔ یہ مؤمنین آیا ہے نا، حدیث پاک ہے، فرمایا لا تصحب الا مؤمنا، اپنا دوست سوائے مومن کے کسی کو نہ بناؤ، تمہارا دوست مومن ہو۔ فرمایا ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان کا کھانا وہ کھائے جو متقی ہو۔ فرمایا لا یاکل طعامک، نہ کھائے تمہارا کھانا، الا تقی، مگر پرہیزگار۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔